السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے لائق اور خاص ہے، جو اکیلا تن تنہا ساری کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی۔ بے شمار لاتعداد صلاۃ و سلام ہوں امام الہدا، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے
اس عنوان کو پیش کیا تھا کہ اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ ایک امت ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کرنے کے کیا کام ہیں۔ ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا کیا فرض بنتا ہے۔ جب آپ کی امت ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر الامم کا لقب عطا فرما دیا کہ تم خیر امہ، کہ تم دنیا میں آنے والی تمام امتوں سے بہترین امت ہو، تو بہترین امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں۔ یقینی طور پر جب وہ فرض ادا ہوں گے، حقوق پورے ہوں گے، تو وہ فضیلت برقرار رہے گی، اور اگر وہ حقوق ادا نہیں ہوئے تو پھر وہ فضیلت بھی برقرار نہیں رہے گی۔ مسلمان ہونے کے ناطے، آپ کا امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہم پر یہ حق ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا آخری رسول مانیں۔ پھر دوسرا حق یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر، تمام رشتوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی جائے، آپ کا ادب احترام بے انتہا، سب سے بڑھ کر آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی توقیر کی جائے۔ یہ بھی امتی ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، اور تعظیم بھی اسی بات میں ہے کہ آپ کی بات کو بھی تعظیم دیں، آپ کی بات کو بھی اہمیت دیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی کی بات کو اہمیت ہی نہ دے، اس کی بات کو توجہ ہی نہ دے، اس کی بات کو سنی انسنی کر دے اور منہ سے کہے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں آپ کا بڑا ادب احترام کرتا ہوں، تو یہ اس کا دعویٰ بلا دلیل ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تعظیم و توقیر، آپ کی عظمت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ کی بات، آپ کا فرمان، آپ کی حدیث، اس کو بھی اسی قدر عزت اور احترام دیا جائے، کیونکہ جس طرح آپ کی ذات آخری ہے، آپ کی بات بھی آخری ہے۔ آپ کی ذات عظمتوں والی ہے تو آپ کی بات بھی سب سے عظیم تر ہے۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، ایسی محبت کسی اور سے نہ ہو۔ اوروں سے محبت منع نہیں ہے، اوروں سے محبت بھی ہو، اس میں ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارا کنبہ قبیلہ اور خاندان ہے، ہمارا گھر بار ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، ان سب سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بعد ہو۔ پہلی محبت اللہ کے پیغمبر سے ہو، اور ان سے بڑھ کر کسی سے محبت نہ ہو۔ یہ حق ہے، یہ ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی سے محبت نہ ہو، وگرنہ اللہ فرماتا فتربصوا، پھر ورنہ اللہ کے عذاب پہ انتظار کریں۔
کی پکڑ کا انتظار کرنا۔ اگر تمہارے دلوں میں اللہ رسول کی محبت کمزور پڑ گئی، اوروں کی محبت غالب آ گئی، تو پھر فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، وہ کبھی بھی آ سکتا۔ محبت کے ساتھ ساتھ ایک حق یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کی جائے۔ یہ حقوق ہم نے 4 حقوق، اس پر ہم نے گزشتہ جمعے بات کی تھی۔ اجمالی طور پر، محض عنوان کے طور پر یہ 4 حقوق آپ کے سامنے رکھے۔ اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی غلامی، آپ کا حکم ماننا، آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، آپ کے حکم پر سر جھکا لینا، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے۔ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کو آخری نبی مانا ہے، آخری رسول مانا ہے، اب آپ کی ہر بات کو بلا چوچراں، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر سوال و جواب کے آپ کی ہر بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی اور نجات ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اسی بات میں۔ فاطمہ بنت قیس کا واقعہ آپ نے سنا نا؟ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے متعلق، شادی کے متعلق نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا، ان کا ہی اسامہ بن زید، ایسا کرو اسامہ ابن زید سے نکاح کر لو۔ یہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ میں آپ کو کہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسامہ ابن زید سے نکاح کر لو، میرا حکم ہے۔ اللہ، کس قدر خیر، بھلائی اور برکتیں اللہ نے اس نکاح میں پیدا کی۔ مدینے کے اندر ایک آئیڈیل قسم کا گھرانہ، جس پر لوگ رشک کرتے تھے کہ یہ ایسا عظیم گھرانہ ہے فاطمہ بنت قیس کا اور اسامہ بن زید کا۔ یہ برکت ہے، یہ بھلائی ہے، یہ رحمت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے۔ شروع میں، ابتدا میں پسند نہیں تھا یہ رشتہ، اسامہ کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ کا حکم آیا، نکاح کر لیے، آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا، اللہ نے برکتوں سے نواز دیا۔ یہ اطاعت، یہ اتباع، آپ کا حکم تسلیم کرنا، یہ ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے والوں، آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانے والوں، آپ کا امتی کہلانے میں فخر محسوس کرنے والوں، اس بات پر فخر کرتے ہو کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی امت میں سے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے عقیدت رکھنے والے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، او نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، اطاعت سے پیچھے ہٹ کر، آپ کا حکم چھوڑ کر، کسی اور کی بات مان کر اپنی نیکیاں ضائع نہ کر لینا، اپنے اعمال کو برباد نہ ہو جانے دینا، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے
وہ، یہ اطاعت رسول ہی تو ہے، یہ آپ کی فرما برداری ہی تو ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ یہ تو راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میری ساری کی ساری امت، میرا کلمہ پڑھنے والے، مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والے جو میری امت کے لوگ ہیں، سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ الا من ابا، جس نے انکار کر دیا، جس نے منع کر دیا، سوائے اس کے باقی سب جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگے حضور یہ تو بتائیے بھلا کون بد نصیب ہے، کون ایسا بدبخت انسان ہے جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ جنت تو اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم دولت ہے، اتنا عظیم ٹھکانہ ہے جس کی تمنا تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، جس میں جانے کی بات تو یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں اہل کتاب غیر مسلم کہتے ہیں۔ جنت میں جانے کے خواب جو ہے، جنت میں جانے کی باتیں جو ہے وہ تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جنت میں تو بس ہم جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو بس ہم جائیں گے، جنت تو ہمارے لیے بنی ہے۔ جنت کی باتیں تو، جنت کے خواب تو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ اس امت کا کون سا بد نصیب انسان ہے جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مجھ سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد جس شخص نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کرتا رہا، میری بات کو سر تسلیم خم کرتا رہا، میرے حکم پر اپنا سر جھکا لیا، جس نے میری اطاعت کی، میری نماز کی طرح اس کی نماز ہوئی، میرے عقیدے کی طرح جس کا عقیدہ ہوا، جس نے اپنی نماز کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو میرے اخلاق کی طرح، میرے کردار کی طرح بنا لیا، جس کی نماز محمدی نماز ہو گئی، جس کا عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو گیا، جس کی خوشی غمی کے طور طریقے جو ہے اللہ کے پیغمبر کے طور طریقے کے مطابق ہوئے، اس نے خوشی کا اظہار کیا تو اس طرح جس طرح شریعت نے بتایا ہے۔ کبھی غم کا، دکھ اور تکلیف کا موقع زندگی میں آ گیا تو دکھ کا اور غم کا اظہار اس طرح کرنا ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ من اطاعنی دخل الجنہ، تو جس نے میری اطاعت کی سمجھ لو وہی جنت میں جائے گا، وہی جنتی انسان ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری مخالفت کی، جس نے میری بات کو نہ مانا، میری حدیث کو ٹھکرا دیا، جس نے میری نافرمانی کی، در حقیقت اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، یہ ایک فیصل ہے، ایک ترازو ہے جو اس بات کو ناپتا ہے، پیمائش کرتا ہے کہ آپ سے حقیقی محبت کرنے والے اور آپ سے حقیقت میں محبت کرنے والے کون ہیں اور آپ کی اطاعت کرنے والے کون ہیں۔ اور دوسرا ترازو بتاتا ہے کہ محض نعرے لگانے والے کون ہیں اور آپ کی مخالفت کرنے والے کون ہیں۔ اطاعت ہی راستہ ہے جنت میں جانے کا، اطاعت ہی راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ اللہ اکبر! ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مومن مسلمان کہلا کر نبی کے امتی ہونے پر فخر محسوس کرنے والوں، استجیبوا للہ وللرسول، استجیبوا للہ وللرسول، جہاں اللہ کا حکم
آ جائے، جہاں اس کے رسول کا حکم آ جائے اسے قبول کر لو۔ استجیبو کا معنی اسے قبول کر لو، استجیبو کا معنی اللہ اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہہ دو۔ اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو حاضر ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ حاضر۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول کے حکم پر فوراً حاضر ہو جاؤ، اس پر فوراً سے پہلے لبیک کہنا ہے۔ تاخیر جو ہے وہ ہونی نہیں چاہیے، قطعی طور پر لیٹ نہیں ہونا، کوئی عذر قابل قبول نہیں، فوراً سے پہلے اس پر اللہ اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہنا ہے۔ لبیک کا معنی سر جھکا لینا ہے، اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ دینا ہے۔ جہاں اللہ رسول کا حکم آ جائے دوسروں کی بات کو چھوڑ دینا ہے، جہاں اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے، اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو اپنے بڑوں کی بات کو چھوڑ دینا ہے۔ بڑوں کی بات کو چھوڑ دو، اوروں کی بات کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لینا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لینا ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو تمہاری زندگی سعادتوں والی زندگی ہو جائے گی، اسی میں تمہارے لیے خیر والی زندگی ہے۔ لما یحییکم، اللہ تمہیں دنیا میں جو تمہیں زندگی دے گا وہ خوشگوار زندگی دے گا، رحمتوں والی، برکتوں والی، خیر اور بھلائی والی زندگی دے گا۔ اللہ رسول کی بات ماننے میں تمہاری زندگی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ رسول کا حکم نہ مان کر فرمایا کوئی زندگی نہیں، کوئی زندگی نہیں، یہ تو بس چند سانسیں ہیں وہ جو تم لے رہے ہو، اصل زندگی جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کا حکم ماننے میں ہے۔ ورنہ سانسیں تو جانور بھی لے رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے بھی فرمایا کہ ان جانوروں کی طرح ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اللہ نہ بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ابو سعید المعلّی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ایک دن میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، کوئی نفلی نماز تھی، سنتیں وغیرہ جیسے کوئی نفل نماز میں پڑھ رہا تھا، یا غالباً رات کی نماز، صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز، میں اپنے پورے اس خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی میں مصروف تھا۔ مجھے ایک آواز سنائی دی، میرا نام لے کر مجھے پکارا گیا۔ آواز سنتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ بلانے والے کون ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام لے کر مجھے آواز ہے، ابو سعید، نام ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیت باندھی ہوئی ہے، ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے ہیں اللہ کے پیغمبر کی طرح۔ اب خیال گزرا کہ ادھر میں رب کے سامنے نماز میں کھڑا ہوا ہوں، ادھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آواز دے رہے ہیں۔ بیان کرتے کہ میں نے نماز کو مختصر کیا، نماز جاری رکھی، نماز میں مصروف رہا، لیکن اپنی تلاوت کو، اپنی قرأت کو میں نے مختصر کیا، اور وہ رکعت جو باقی تھی وہ مکمل کی، اور سلام پھیرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ فرمایا ما منعک ان تأتی، ابو سعید کچھ دیر پہلے جب میں نے تمہیں آواز دی تھی، میں نے تمہیں بلایا تھا، تب کیوں نہیں آئے؟ تب کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں مصروف تھا، آپ نے دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا۔ الم یقل اللہ عز وجل، کیا رب کا قرآن نہیں پڑھا؟
کہ اللہ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب بھی جس وقت بھی جس حالت میں بھی تمہیں اللہ اس کے رسول بلائے فوراً لبیک کہو، فوراً سے پہلے حاضر ہو جاؤ۔ کیا تم نے رب کا یہ قرآن نہیں پڑھا، اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم نماز توڑ دیتے، نماز چھوڑ دیتے اور فوراً میرے پاس آ جاتے۔ یہ ہے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کائنات میں اللہ کی قسم اور کوئی مائی کا لال نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ آپ کو بلائے اور آپ نماز چھوڑ دیں۔ یہ اعزاز، یہ شرف اور فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہے کہ ان کے حکم پر اگر تم حالت نماز میں بھی ہو اسی طرح نماز ترک کر دو اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اگر نفلی نماز ہو اس صورت میں اگر انسان کی ماں، انسان کی والدہ اس کو بار بار آواز دے تو پھر اسے بھی چاہیے کہ یا تو نماز مختصر کرے یا پھر اسی حالت میں سلام پھیرنے کے بعد ماں کی خدمت میں چلا جائے۔ یہ ماں کی شان ہے، یہ ماں کی فضیلت۔ جریج کا واقعہ آپ نے سنا صحیح بخاری کے اندر، حالت نماز میں تھے، ماں نے آواز دی، ایک بار، دو بار، تین بار، یہ اپنا نماز میں مصروف رہے، حتیٰ کہ ماں آوازیں دیتے دل سو گئی، دل سے کہاں نکلی، کچھ الفاظ ایسے ادا نکلے، دل دکھ گیا کہ یہ کیسا بیٹا ہے جو بات نہیں مانتا، بات نہیں سنتا۔ اس طرح دل نہ دکھایا کرے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے گھروں میں ہونے سے گھروں میں رونق ہوتی ہے، گھروں میں خیر و برکت انہی کے دم سے ہے، ورنہ گھر قبرستان بن جایا کرتے ہیں جب یہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں ہی ان کی قدر کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے، اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے حق میں دعائے خیر کرنی ہے، دعائے مغفرت کرنی ہے، دعائے رحمت کرتے رہنا ہے۔ یہ ہے نیک اولاد کا فرض۔ اور کوئی ہستی نہیں میرے بھائیوں، کسی امام کو، محدثین کو، کسی مفسرین میں سے کسی کو اللہ نے یہ اعزاز نہیں دیا کہ وہ تمہیں بلائے اور تم نماز توڑ کر چلے جاؤ۔ یہ رتبہ حاصل ہے تو آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لوگوں، سارے امام واجب الاحترام ہیں لیکن واجب الاتباع کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہماری دعوت بھی یہی ہے، لوگ اللہ کے پیغمبر کے دامن کو پکڑ لو، آپ کی بات کو جس طرح آپ کی ذات کو مانتے ہو آپ کی بات کو بھی اس طرح مان لو، کیونکہ اوروں میں سے کسی کی بات کو ماننے کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ اللہ نے ہمیں کوئی پابند نہیں کیا کہ فلاں امام اور فلاں امام، یہ تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، پھر ایسے بنا لیے کہ ان کے ناموں پر مسلک بنا لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اختلافی مسائل میں جہاں کہیں اختلاف ہو جائے دو لوگوں کے درمیان یا دو اشخاص کے درمیان، دو افراد کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف رائے ہو جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لو۔ آپ کو اپنا حکم مان کر، اپنا جج اور اپنا فیصل مان کر اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس جائیے اور ان سے اپنا مسئلہ حل کروائیے۔ جب تک آپ حیات تھے صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل کیا اور اللہ کے پیغمبر کے پاس جایا کرتے، اپنے اختلافات کو لے کر اللہ کے پیغمبر حق اور سچ کے مطابق فیصلہ کر دیا کرتے۔
آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اب ہمارے پاس ایک قرآن ہے اور ایک اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، اپنے اختلافات کو قرآن و سنت پر پیش کرو۔ قرآن و سنت جس کے ساتھ ہو، قرآن و سنت جس کے پاس ہو، جس کے پاس دلیل قرآن و حدیث سے موجود ہو، بس وہ حق اور سچ ہے۔ جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ حق اور سچ نہیں ہے۔ یہ کتاب و سنت یہ فیصل ہے، یہ جج ہے، یہ ایک عدالت ہے، یہ سپریم لا ہے قرآن و حدیث کی شکل میں جو اللہ نے ہمارے کو عطا کر دیا ہے۔ یہ ہمارے اختلافات کا حل ہے، اسی میں اختلافات کا حل موجود ہے اس قرآن و سنت کے اندر۔ آپ کو فیصل مانا جائے، آپ کو قاضی مانا جائے، آپ سے فیصلہ کرایا جائے، یہ حق ہے ہم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ کہیں اللہ رب العالمین نے کسی شہر کی قسم کھائی، کہیں کسی دن کی قسم کھائی، کہیں اللہ رب العالمین نے کہیں کسی وقت کی قسم کھائی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنا انداز ہی بدل دیا۔ بات پیغمبر علیہ السلام کی شان کی آئی، پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی بات آئی۔ جب آپ کی بات اللہ کے سامنے آئی تو اللہ رب العالمین نے انداز ہی بدل دیا۔ فرمایا مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ نے خود اپنی قسم کھائی کہ مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے، مجھے میرے معبود ہونے کی قسم ہے۔ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اختلافی معاملات میں، اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں ایک پیغمبر آپ سے فیصلہ نہ کرا لیں۔ جب تک یہ آپ سے فیصلہ نہ کرائیں، آپ کو جج نہ مان لیں، جب تک آپ سے فیصلہ نہ کرائیں، اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ صرف فیصلہ ہی نہیں کرانا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، صرف فیصلہ ہی نہیں کرانا، اپنے اختلافات کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا، بلکہ جب آپ فیصلہ دے دیں اس فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے، مکمل تسلی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لینا ہے، تب جا کے یہ مومن ہوں گے۔ ورنہ اللہ کہتا ہے مجھے میرے رب ہونے کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ ایک انصاری صحابی کا اور نبی علیہ السلام کے ایک اور صحابی کا جن کا نام حضرت زبیر ہے اختلاف ہو گیا پانی کے مسئلے میں۔ زمین کو، اپنے کھیت کو پانی پلانا ہے، جیسے گاؤں دیہاتوں میں گوٹھوں میں آپ نے دیکھا چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے، جس کو ہم کھالا بھی کہتے ہیں، پانی مختلف زمینوں اور فصلوں میں آتا ہے۔ پہلے زمین زبیر کی تھی، اگلی زمین، اگلی فصل دوسرے کی تھی۔ ترتیب کے مطابق پہلے پانی ادھر پہنچایا جائے، پھر آگے چھوڑا جائے پانی۔ دوسرے کا دعویٰ پہلے میری زمین کو پانی دیا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، بھائی پہلے جگہ میری ہے، زمین میری ہے، ادھر سے پانی گزرتا ہے، میں اپنی زمین کو سیراب کر کے پانی چھوڑ دیتا ہوں، تمہاری زمین میں آ جاتا۔ اس نے بات نہ مانی، دونوں اپنا جھگڑا لے کر، اپنا اختلاف لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی، فریقین کی بات سنی، اور سننی بھی چاہیے۔ دونوں کی بات سن کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں جاری کر دیا، زبیر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آپ نے فرمایا اسقی یا زبیر ثم ارسلہ الی جار، زبیر اپنی زمین کو سیراب کرو، اسے پانی پلاؤ، اور جب وہ سیر ہو جائے، سیراب ہو جائے، پھر پانی چھوڑ دو تاکہ تمہارے پڑوسی کی زمین میں پانی چلا جائے۔ عام سی حالت میں آپ نے یہ فیصلہ دیا، دونوں کی بات سنی، جس کو آپ نے حق سمجھا اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔
وہ جو دوسرا تھا نا، وہ اس فیصلے پر اعتراض کرنے لگا، کہنے لگا انہو کان لابن عمتک، میں جانتا ہوں، کہتا ہے مجھے پتہ ہے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ اس لیے دیا، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ حضرت زبیر اللہ کے پیغمبر کی پھوپھی ذات بھائی بھی تھے، رشتہ داری بھی تھی، حالانکہ فیصلہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ پھوپھی ذات بھائی ہے، فیصلہ رشتہ داری کو دیکھ کر نہیں دیا تھا، فیصلہ حق اور سچ کو دیکھ کر دیا تھا۔ اس نے آگے سے یہ بات کہی، حالانکہ اللہ کے پیغمبر پر بہت بڑا تہمت تھا، تہمت الزام تھا کہ گویا آپ جانبداری کر رہے ہیں، آپ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ اس موقع پر حضرت زبیر فرماتے یہ آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں میرا خیال ہے یہ آیات اسی کیس کے بارے نازل ہوئی جس میں رب نے فرمایا مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے، یہ لوگ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک یہ مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں جب تک کہ اختلافی معاملات میں آپ کو اپنا فیصلہ جج نہ مان لیں، اور فیصلہ کرانے کے بعد اس فیصلے پر اعتراض نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بلکہ اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ امتی ہونے کے ناطے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم بار بار کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ آپ پر درود پڑھنا یہ حق ہے، یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر لازم ہے، یہ امتی ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پہ بار بار درود پاک پڑھا جائے۔ یہ درود ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو اس امت پر اللہ نے فرض کر دی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی پیغمبر علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجا کرو، آپ بھی درود پڑھا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ درود بھی بھیجا کرو سلام بھی بھیجا کرو، تو انہوں نے اپنی مرضی کا درود نہیں بنایا کہ درود کا حکم ہے تو چلو درود بنا لو۔ جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں درود بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، درود تونی جینا کے نام سے، درود لاکھی کے نام سے، درود ہزاروی کے نام سے، پتہ نہیں درود لاہوری کے نام سے، کتنے سارے درود خود ہی بنا کے مارکیٹ میں پھیلا دیں۔ حکم ملا درود پڑھو، صحابہ نے درود اپنی طرف سے نہیں بنایا، اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہے درود بھیجنے کا، کیف نصلی علیک، یا رسول اللہ آپ سکھا دیجئے، آپ بتا دیجئے وہ کیا الفاظ ہیں، کیا طریقہ ہے، کون سے کلمات ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں، وہ آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ ہم نے دین میں اپنی مرضی نہیں چلانی، دین میں اپنی پسند کو شامل نہیں کرنا، دین تو اللہ اس کے رسول کی بات کا نام ہے، دین تو اللہ اس کے رسول کی پسند کا نام ہے۔ آپ بتائیے درود کیسے بھیجیں؟ قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ نے فرمایا یہ والا درود پڑھا کرو، یہ جو درود تم نماز میں درود پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اگلی لائن اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، آپ نے سکھایا، صحابہ نے تب جا کے پڑھا ہے۔ بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ فرمایا من صلی علیہ واحدہ، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ 10 بار اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، 10 بار اللہ رحمتوں کو نزول کرتا ہے۔ وحطت عنہ 10 خطیات،
ایک بار درود کی برکت سے اللہ اس کی 10 خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے. حضرت ابی بن کعب آئے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب دعا مانگتا ہوں نماز کے بعد یا کسی اور وقت، تو میں کچھ حصہ جو میری دعا کا ٹائم ہے، کچھ وقت میں آپ پہ درود پڑھنا چاہتا ہوں. دعا نہیں مانگنا چاہتا، بس درود پڑھنا چاہتا ہوں. بعد میں اپنے لیے دعا مانگوں گا. تو آپ مجھے بتائیے میں کتنا وقت میں آپ پہ درود پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہاری مرضی ہے. کہنے لگا اچھا اگر میں چوتھائی حصہ 1/4 چوتھائی حصہ اپنے وقت کا درود ہی پڑھتا رہوں، باقی کا ٹائم دعائیں مانگتا رہوں تو کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر درود کے لیے وقت زیادہ نکالو گے، درود زیادہ پڑھو گے، دعائیں کم مانگو گے اور درود ہی پڑھتے رہو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. قال النصف، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا کرتا ہوں آدھا وقت درود پڑھتے ہوئے گزار دوں گا، آدھا وقت اپنے لیے دعائیں مانگوں گا. یعنی اگر 20 منٹ ہیں تو 10 منٹ درود ہی پڑھتا رہوں گا، 10 منٹ اپنے لیے دعا مانگ لوں، تو آدھا وقت درود پڑھتا رہوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر بڑھا دو، وقت بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. حتیٰ کہ اس کو یہ کہنا پڑا کہ میں سارا وقت درود ہی پڑھتا رہوں. جتنا وقت دعا کے لیے میں نے رکھا ہے اس سارے وقت میں درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا کرو گے ابی، اگر ایسا کرو گے اذن تکفی ہمک، اللہ جانتا ہے تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری مشکلات کو، تمہاری ضرورتوں کو. تم نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا لیکن وہ اللہ جانتا ہے تمہاری ضروریات کیا ہیں، تمہارے مسائل کیا ہیں، تمہاری مشکلات کیا ہیں، تمہاری حاجات کیا ہیں. تم درود پاک پڑھتے رہو گے، اللہ درود کی برکت سے تمہاری حاجتیں بھی پوری کر دے گا. اللہ درود کی برکت سے تمہاری مشکلات کو بھی ٹال دے گا. درود پاک کی برکت سے اللہ تمہاری مصیبتوں کو ختم کر دے گا. درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہاری بیماریوں کو بھی دور کر دے گا. اور جو تمہارے من میں ہوگا، جو تمہاری ضرورتیں ہوں گی، نیک حاجات ہوں گی، اللہ وہ بھی پوری کر دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور آخری بات، سب سے بڑھ کر پتہ درود کون پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ علی ذالک، سب سے بڑھ کر ان آیات پر، ان حدیثوں پر عمل کرنے والے اور سب سے زیادہ درود پڑھنے والے کائنات میں اللہ کی قسم اگر ہے تو اہل حدیث ہیں. یہ اہل حدیث ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر پہ درود پڑھتے ہیں. ان کا بچہ بھی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ حدیث سناتا ہے ہمارا بچہ تو ساتھ میں کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بچے پڑھتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے شیخ پڑھتے ہیں قال النبی، ساتھ میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سینکڑوں حدیثیں پڑھتے ہیں، ہر حدیث پڑھ کر کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر کے فرمان پڑھتے ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں. ہمارا تو اوڑھنا بچھونا حدیث ہے. ہم تو باتوں کی بات ہی نہیں کرتے نا، فلاں بابا نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا. ہم تو باباؤں کی بات نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی بات کرتے ہیں یا اس کے رسول کی بات کرتے ہیں. جب اللہ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارا دین کہتا ہے. جب رسول کی بات کرتے ہیں تو عزت احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ہمارا اوڑھنا بچھونا وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر کے فرامین ہیں، آپ کے ارشادات عالیہ ہیں. کیونکہ ہم اہل الحدیث ہیں، اور اہل الحدیث کا معنی جو قرآن و حدیث کو ماننے والا ہو. تو قرآن و حدیث کی طرف آئیے میرے بھائیوں، یہی سچی سچی راہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، اسی میں کامیابی ہے. اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں
باطل کو باطل جان کر باطل سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔